نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أينما تكونوا يدرككم الموت وكنتم في بروج مشيدة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور ایک چاند کی وجہ سے پورا آسمان چمکتا ہے، ایک چاند کی وجہ سے پورا آسمان چمکتا ہے، تیری خوشبو سے مخدوم ہمارا ایمان چمکتا ہے، تیری خوشبو سے مخدوم ہمارا ایمان چمکتا ہے۔ اور دیگر ممالک چمکتے ہیں برق کی تیز روشنی سے، مگر دیگر ممالک چمکتے ہیں برق کی تیز روشنی سے، مگر تیری وجہ سے میرے مخدوم سارا ہندوستان چمکتا ہے، تیری وجہ سے میرے مخدوم سارا ہندوستان چمکتا ہے۔
ایک بار بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ محرم الحرام شریف کے آخری عشرے میں ہم اور آپ داخل ہیں، اور اسی عظیم المرتبت ماہ مبارک کے آخری ایام میں پوری دنیا سنیت میں عرس مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے فیضان اشرفیت سے بہرہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی فیضان مخدومیت سے مالا مال فرمائیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کے سایہ عاطفت میں ہمیں جگہ نصیب فرمائیں۔ خدائی دستور ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن دنیا سے ضرور جانا ہے۔ بادشاہ ہو، گدا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، یہاں تک کہ ہر انسان اور ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت آ کر ہی رہے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس رنگینی دنیا میں گم ہو گئے، اور ہمیں موت کا تصور جو ہے وہ ہمیں بھلا دیا گیا۔ قرآن عظیم میں اسی موت کے حوالے سے یہ بات ہے، اور اس بات پر ہمارا یقین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو موت کے آنے سے انکار کرتا ہو کہ موت نہیں آئے گی۔ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، کوئی امر پٹا لے کر نہیں آیا، ایسا بولتے ہیں نا، تو موت آنی ہے، اور ہمارا یقین بھی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی ہمارا اور آپ کا جو ہے سامنا جن ذاتوں سے ہونے والا ہے، شاید ہمارے دلوں سے وہ لذتیں نکل گئی۔ کسی نے علامہ اقبال سے عشق رسول کی سوغات کے بارے میں یہ سوال کیا تھا، کہا کہ آپ کو عشق رسول کی یہ لذت کیسے مل گئی؟ تو انہوں نے برجستہ ایک واقعہ بیان کیا تھا، جس میں اپنے والد کا درد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار میری دہلیز پر کسی فقیر نے ایسے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ فرماتے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، دروازے کی دستک سنی نا تو میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ مانگنے والا ابھی نکل جائے گا۔ دوبارہ اس نے دستک دی، 6 بار دستک دی۔ جب میں نے باہر جا کر دروازہ کھولا اور سامنے ایک فقیر کھڑا تھا اور مانگنے والا تھا، میں نے اس کو جھڑکا، یعنی ڈانٹا، جو بھی مجھ سے ہو سکا میں نے اس کو کہہ دیا، لیکن وہ تو چلا گیا۔ لیکن جیسے گھر میں داخل ہوا نا تو اسی وقت میرے والد رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ ابا حضور ہوا کیا ہے؟ اتنے میں ان کی چیخ نکل گئی۔ باپ ہوتا ہے نا، اس کا ایک درد الگ ہوتا ہے جو ہماری لذتوں سے مطلب ہمیں محروم کر دیا گیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، اس دروازے پر آنے والے سائل کو جو تو نے واپس کیا ہے نا، جیسے تو نے اس کو جھڑکا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ قیامت کے دن اگر یہ سائل نے رسول اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کر دی اور اس فقیر نے یہ کہہ دیا میرے حوالے سے کہ یہ ان کا بیٹا تھا، تو کہیں رسول اللہ مجھے اس کے فریاد کرنے پر یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے اقبال کی ایسی ہی تربیت کی تھی۔ اس وقت میں رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، بس یہ سوچ کر رو رہا ہوں بیٹا مجھے درد یہ ہے کہ تو نے تو آج اپنے دروازے سے ایک سائل کو دھکیلا ہے، اور اللہ ہو کر اپنے محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کسی مانگنے والے کو اپنے دروازے سے کبھی جھڑکنا نہیں، اور تو نے آج یہ کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسی دن سے میرے دل میں یہ لذت پیدا ہو گئی، میرے باپ کی یہ جملے تیر بن کر میرے جسم میں نہیں میرے دل میں لگے، اور اس دن سے میں نے حضور سے محبت کرنا شروع فرما دی۔ آج ہماری لذتیں ختم ہو گئی،
موت آنی ہے، ضرور آنی ہے، سب کا ایمان ہے. اور آگے فرمایا کہ موت کا پنجہ بڑا مضبوط ہے، وہ ہمیں بند کوٹھیوں سے، مضبوط قلعوں سے، یہاں تک کہ اگر کوئی شیش محل بھی بنا لے اس کے اندر سے بھی نکال کے موت کا پنجہ ہمیں نکال کر لے جائے گی. آج ہم اور آپ جس خواب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں نا، میں آپ پر کوئی تنقید نہیں کرتا، آپ میرے بڑے یہ درد مند لوگ ہیں، اور آپ آتے ہی یہی میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. 8 دن میں ایک بار تو آتے ہیں نا، لیکن جو آپ آتے ہیں نا، آپ سے میری عرض ہے، اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، 8 دن میں کبھی موت کا تصور بھی ہماری نگاہوں سے گزرتا ہے؟ کبھی قبر کا نام بھی ہماری زبان پر آتا ہے؟ کبھی قبر کی وحشت، سانپ اور بچھو اور میدان قیامت کے دن حساب اور کتاب کے معاملات بھی کبھی ہماری نگاہ سے گزرے؟ 8 دن میں ہمیں خیال تک نہیں آتا کہ ہمیں مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے اور وہاں جواب دینا ہے. سن لو، اللہ خود فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی رہو پھر بھی تمہیں موت آئے گی. ہمیں اور آپ کو سب کو مرنا ہے، اور موت یہ رکھی کیوں ہے؟ یہ زندگی پہلے دی کیوں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے تو اچھی خاصی اسکولیں دیکھی ہوں گی، آج بھی تمہارے اور ہمارے بچے اسکول کر رہے ہیں. میں کبھی بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ یار یہ مسلمان کتنا بھولا بس رہا ہے بیچارہ. صبح میں 8 بجے اور کہیں اسکول کا ٹائم 7 بجے ہو جائیں یا 6 بجے بھی ہو جائے نا، تو آج کا مسلمان اسکول پہنچانے کے لیے تیار ہے، اور ہر کوئی جا رہا ہے، اچھا خاصا برا ہر کوئی جا رہا ہے. یعنی مولوی صاحب بھی جا رہے ہیں، پیر صاحب بھی جا رہے ہیں، متولی صاحب بھی جا رہے ہیں، سب اپنے بچوں کو رکھ رہے ہیں. میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن تھوڑا خیال تو کریں. ہم اپنے بچوں کی دنیا سدھارنے کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں، کیا ہم نے اپنے بیٹوں کی دنیا کے علاوہ دین سدھارنے کے لیے بھی کبھی محنت کی ہے؟ نہیں کی ہے. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو، موت آئے گی، اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے غور سے سنیے. حدیث پاک میں اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے اور مٹانے والی شے ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ رسول اللہ کی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ حضور جب ایک لقمہ کھاتے ہیں تو رونے لگتے. اور کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ لقمہ ایک ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ابھی یہ لقمہ نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا، یا دوسرا لقمہ میں اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا. آج ہم کتنے دلیر ہیں. میں اس روایت کا مخالف نہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، عاشورے کے روز ہم دعائے امام زین العابدین پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ سال بھر کی گارنٹی مل جائے نا، ہونا چاہیے. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، مقدر میں لکھا ہوگا نا تو وہ بندہ اس دن پڑھ بھی نہیں پائے گا. یعنی یہ کیفیتیں ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ میسج ملنا چاہیے کہ ان بزرگوں نے ہمہ وقت موت کو یاد رکھا ہے. آج ہم موت کو فراموش کر چکے ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اپنے کاشان نبوت سے یا مسجد سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ چند لوگ ہنس رہے ہیں، اور کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. جیسے ان کو ہنستے اور باتیں کرتے دیکھا نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کی قسم، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو گے، رونا زیادہ کر دو گے. آج ہمارے اور آپ کے دلوں سے یہ باتیں یک لخت ختم ہو گئی. آج ہم بہت دور ہو گئے. اپنے بزرگوں کے فضائل و کمالات ہم سنتے رہے، لیکن ہم نے کما حق کہوں ان کی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. ہم آج اس حد تک گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے بھی کچھ نہیں پا سکے. اب جن کے بھی مرید ہیں، جس سلسلے سے بھی مرید ہیں، آپ نے اپنے پیر سے کیا پایا آج تک؟ اب خود غور کریں نا، آپ جب سے مرید بنے آپ کو کیا ملا؟ آپ یہ تصور کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ ہمارے پیر کمزور ہے؟ نہیں 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 نہیں، کمزوریاں ہماری ہے. ہم نے اپنے پیر سے
کچھ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ وہ مرید اپنے پیر سے کیا فائدہ اٹھائے گا کہ یہاں 4 بجے مرید بنتا ہے کہ نماز پڑھوں گا اور 5 بجے ہی عصر کی نماز قضا کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ اب یہ کیسا مرید ہے؟ یہ تو بے وفا ہوا، نافرمان ہوا۔ یہاں ابھی یہ 4 بجے بیعت کر رہا ہے، مرید ہو رہا ہے، آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ عصر کی نماز کا وعدہ کیا تھا نا، وہیں جھوٹ بول رہا ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ پیر کے پیٹ کے پیچھے جھوٹ ہو گیا، یہی بیعت کر رہا ہے، حرام کاموں سے ہمیشہ بچتا رہوں گا، اور اس کے سوا جتنے بھی حرام کام ہیں نا، آج ہم مرید بننے کے ساتھ ہی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تلاش کیجئے، اپنے آپ میں تلاش کیجئے، اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ خود ایک مفتی ہے اور اس کو بڑی وسعتیں دی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ہر مخلوق کو ہدایت کا ایک ہنر دیا ہے۔ کائنات میں آپ نے مرغی دیکھی ہوگی، مرغی ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ مرغی انڈا دینا بند کر دیتی ہے، ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ پھر وہ انڈا نہیں دیتی، لیکن اس کی حرارت میں، یہ تپش میں یہ آج بھی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انڈے نہ دیں، لیکن اس کی پیٹھ کے اندر یعنی اس کے نیچے اگر آپ انڈے رکھ دو، 21 دن نہیں گزریں گے کہ وہ مردہ انڈے جو ہوتے ہیں نا، اللہ اس میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ ایک مرغی کا سینہ اتنا حرارت رکھتا ہے۔ آپ نے اپنے پیر سے کیا پایا؟ کچھ نہیں، صرف ہم اور آپ لفاظی کر رہے ہیں، خالی زبان پر دعوے رہ گئے کہ میں غوث پاک کا بڑا عاشق ہوں، میں غریب نواز کا بڑا عاشق ہوں، امام حسین کا بڑا عاشق ہوں۔ ہم نے ان کے سینوں سے کچھ نہیں لیا۔ یہ جانور ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے بطخ، وہ انڈے جو دیتا ہے نا تو اس کو مطلب یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے جسم کی حرارت دیکھ کر وہ انڈے میں سے مطلب بچے پیدا کریں، یہ نہیں ہوتا۔ بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں اور اس کی حرارت سے یہ بطخ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن چند روز ہوتے ہیں نا، جیسی مرغی گھر سے باہر نکلی اور یہ بطخ کے بچے جو مرغی کے بچوں کے ساتھ تھے وہاں سے اڑے اور سیدھے انہوں نے ندی یا تالاب دیکھا نا، چھلانگ لگا لی۔ مرغی کے بچے دیکھ رہے کہ یہ تو ہمارے بھائی تھے، یہ چھلانگ کیسے لگا لیے؟ لیکن قدرت نے ان کے دل میں یہ ہدایت رکھی ہے کہ بطخ پانی میں تیر سکتا ہے، مرغی کا بچہ تیر نہیں سکتا۔ یہ لذتیں انہوں نے پائی ہے، یعنی جانور تک کو یہ ہدایت کا آپشن دیا ہے۔ مرغی چھلانگ لگا کر پانی میں تیرتی نہیں۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا دل بھی جو ہے نا وہ ایک بیضا کے مانند ہے، تجھے بھی گنبد خضرا سے حرارت ملنی چاہیے۔ اگر تجھے یہ جس دن مل گئی نا، عشق رسول کا ایک دروازہ اگر تھوڑا سا بھی کھل گیا نا، اس دن تجھے احساس ہو جائے گا کہ میں نے تو رکھی یہ زندگی گزاری ہے۔ کسی کے 35 سال چلے گئے، کسی کے 40 گئے، کسی کے 60 جا رہے ہیں، کسی کے 65 جا رہے ہیں، آج تک مسجدوں کا رخ نہیں کر سکے۔ اس دن افسوس ہوگا کہ جو زندگی گزار لی ہے نا وہ غفلت میں گزار لی ہے۔ اللہ کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنے موت کی تیاری کرو۔ کائنات کی ایک عظیم اور عبقری شخصیت، انہوں نے اپنے پیر کی بارگاہ سے کیا کیا نہیں پایا۔ میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ کائنات میں بہت سارے مرید ہوئے، زمانہ ہو گیا، لیکن ہند کی سرزمین پر ایک مرید ایسا گزرا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے اس کا پیر کئی کوس آ کر اس کا استقبال فرماتا ہے، اور اس مرید کو حضرت مخدوم سمنانی علی رحمت و رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیر کی بارگاہ میں کم و بیش 12 سال نکالے، لیکن واہ مخدوم سمنا، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے پیر نے تمہیں کیا نوازا، تم نے کتنا فیض حاصل کیا۔ آج کائنات میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی سلسلے اشرفیہ سے وابستہ ہیں، اللہ کی عزت کی قسم مخدوم پاک کے فیضان سے آج وہ بھی سرفیاب ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اپنے مرشد کو جو ہے نا ایسا مطلب رکھیں نا، تھوڑا چکھیں اس کو، آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا۔ ورنہ ہمارے یہاں جو یہ دستور چلا آ رہا ہے نا، اللہ کے لیے اس کو رسم نہ بنائیں بلکہ اس کو حقیقت سے تعبیر کریں۔ خود مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ مخدوم پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق الہی اور طلب مولا کی سبیل میں جب پہلا قدم بچپن ہی میں جو رکھ چکے تھے، اور وہ قدم جو ہے نا پھر آگے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 27 رمضان المبارک سن ہجری 782 کی رات کو روح آباد کی چھوچھا شریف میں سرکار مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے شب قدر نصیب فرمائی، یعنی شب قدر انہیں نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں
मुरीदीन, खुलफा, कलंदरान, बाब सफ़ा का अच्छा खासा मजमा था। हजरत सैयदना सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन, हजरत दुर्र यतीम, हजरत शेख कबीर, हजरत शेख रुकनुद्दीन शहबाज, हजरत शेख असीलुद्दीन सफेदबाज, हजरत शेख जमीलुद्दीन जर्राबाज, हजरत काजी रफीउद्दीन ओधी, हजरत शेख शमसुद्दीन ओधी, हजरत शेख आरिफ, हजरत शेख मारूफ, हजरत शेख मलिक महमूद, ये सारे लोग उस रात में हाजिर थे। ठीक सुबह शादी के वक्त सब लोगों ने सुना, आतिफे गैबी से आवाज आती है, अशरफ हमारा महबूब है, अशरफ हमारा महबूब है, अशरफ हमारा महबूब है। और जिस दिन से ये आवाज आई, मखदूम पाक अलैहि रहमा फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे उसी रात महबूब यज़दानी का लक़ब अता फरमाया। ये अल्लाह की बारगाह से ये चीजें मिलती हैं उन्हें। आज हमारी और आपकी आवाजें देख लें। मैं जुम्मा में दिन के उजाले में, ये दिन है कि नहीं भाई? दिन है ना, जुम्मा का दिन है। अभी 1:39 होने जा रही है। मैं दिन के उजाले में आपको सुना रहा हूं, आपको मौत की याद दिला रहा हूं। लेकिन हम कितने बहरे और गूंगे हो गए कि आज हमारी जबान भी हक सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे कान बहरे हैं। हक कहने के लिए हमारे पास जबान नहीं है, हक पर अमल करने के लिए हमारे पास हाथ और पैर भी नहीं है। और इससे ज्यादा मुर्दापन और क्या कहा जाएगा। आज हमारे दिल पर जूं भी नहीं फरकती कि आज हमारी सैकड़ों नमाजें चली गई ना, हमें तस्वुर में भी नहीं आती कि कितनी नमाजें गई। हमने कभी हिसाब ही नहीं लगाया। हमारा नुकसान पैसे में हो जाए ना तो हम नुकसान का हिसाब लगाते हैं 8 दिन में, लेकिन हमारी 8 दिन मुसलसल 5 वक्त की नमाजें जारी होती है, हमने कभी हिसाब भी नहीं लगाया। ये है वो लोग जिनको गैब से ये निदा आती थी। हुजूर मखदूम पाक की आदत करीमा थी कि रोजाना नमाज फजर मक्का शरीफ में अदा फरमाया करते थे। फजर की नमाज मक्का शरीफ अदा करते। चुनांचे उसी शबे कदर की सुबह को भी आप मक्का मुकर्रमा नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले गए। वहां हजरत शेख नजमुद्दीन अस्फहानी वो मौजूद थे। हजरत मखदूम पाक को देखते ही फरमाया, आइए महबूब यज़दानी। बशारत मिली है वहां रूहाबाद में। लेकिन रात में जब पूरा हुआ, मुकम्मल शब पूरी हुई, फजर की नमाज मक्का में अदा करने जा रहे हैं, फरमा रहे हैं, आइए महबूब यज़दानी, आपको ये अल्लाह की तरफ से खिताब मुबारक हो। यानी ये भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने पीर की खिदमतें की, उन्होंने दीन हासिल किया, अच्छे लोगों के करीब रहे। अल्लाह ने इन मंजिलों पर फाइज फरमा दिया। आज भी दुनिया उनके दर की भिखारी बनकर आज भी भीख मांग रही है। आगे सुनिए, उस वक्त महबूब यज़दानी फरमाते हैं कि दोनों बुजुर्गों ने इजहार मसरत के लिए मुआनका किया। और उस वक्त तकरीबन मक्का शरीफ में नमाज फजर में 500 मशाइख हरम मौजूद थे। और यके बाद दिगरे सब ने हजरत मखदूम सिमनानी अलैहिर्रहमा के पास वो तशरीफ लाते और कहते, महबूब यज़दानी, तुम्हें ये खिताब अल्लाह की जानिब से मुबारक हो। सब ने मुबारकबादियाँ पेश की। आज हमारी भी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पूरी कायनात में अहले सुन्नत वल जमात की चलती फिरती एक तहरीक, जिसे हम और आप तहरीक दावत इस्लामी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 सितंबर अभी जो गई ना, उसको 40 साल मुकम्मल हुए माशाअल्लाह। और ये पूरी कायनात में ये दिन मनाया गया। यानी 40 साल इस तहरीक को मुकम्मल हुए, एक खुशी का इजहार किया गया। और अमीर और बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना इलियास कादरी अत्तारी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल कुसिया को उनको मुबारकबाद पेश की गई। मैं कहता हूं, ये ऐसे ही मुबारकबादियां मिलती है? नहीं, उन्होंने रात दिन एक कर दिया। काम जो भी करेंगे वो करेंगे जिससे अल्लाह राजी हो जाए, काम वो करेंगे जिससे गुंबदे खदरा का मकीन राजी हो जाए। और जब उन्होंने ये 2 राय लेकर चले कि काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। आज पूरी दुनिया में ये तहरीक छाई हुई है। क्यों छाई हुई है? काम कर रहे हैं वो। आज हमें भी अपने बच्चों से ऐसे लोगों से वाबस्ता करना होगा, उनके करीब ले जाना होगा। अगर हमने ये नहीं किया, ये वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी, अहले हदीस, सल्फी, शिया, ये जितने भी गुमराह भेड़ियों की शक्ल में खड़े हैं ना, ये सब के सब हमारी नस्लों को तबाह कर देंगे। हमें और आपको चाहिए, अमल का जामा अपने आप को पहनाओ, लेकिन उससे पहले अपने बेटों को इश्क रसूल की गुड्डियां पिला दो। इसलिए कि इश्क रसूल की सौगात जिससे मिलती है ना, तो फिर ऐसे इनाम मिलते हैं। आगे सुनिए, हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये खिताब की मुबारकबादी सबने पेश की।
اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مراتب ولایت میں ایک اور بھی اعلیٰ درجہ ہے جسے درجہ غوثیت کہتے ہیں. رب تعالیٰ نے مجھے یہ بھی مرتبہ عطا فرمایا، یعنی مرتبہ غوثیت یہ بھی آپ کو نصیب ہوا، اس لیے آپ کو غوث العالم کہتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے قریب کر دو کہ کم از کم ہماری قوم کے جوان، ہماری قوم کے بوڑھے، ہماری قوم کے بچے اور ہماری قوم کی بیٹیاں کم از کم اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں. ورنہ یہ وہ دور ہے، صبح میں بندہ مومن ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا. رات میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے بندہ کفر کر بیٹھے گا. اللہ سے ڈریے، موت کو یاد رکھیے. اور مخدوم سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے ان چند گوشے میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے اور موت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اس کو سینے پر باندھ کر جائیے اور آج سے اس کی تیاری شروع کر دیجئے. اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک گجراتی ماں کہوت ہے کہ جاگیا تیانتھی سوار. اب سب سے میری گزارش ہے، اب بہت دن ہم نے گزار لیے، اب یہ 1443 جو شروع ہوئی نا، اس کا کچھ آغاز اچھا کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب آئے گا، آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کے بچوں میں بھی وہ چیز آئے گی. ہاں، اس کی بڑی ضرورت ہے. عمل کے میدان میں آئیے. جو بغیر داڑھی والے ہیں وہ آج سے یہ طے کر لیں، محرم شریف کا پہلا مہینہ ہے، داڑھیاں رکھ لیں. بے نمازی وہ نماز پڑھنے لگیں. جتنی بھی سنتیں آپ سے ادا ہو سکیں آپ ادا کیجئے. اس لیے کہ حضور کے قریب پہنچنے کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے احکام خداوندی یعنی فرائض کی پابندی کریں اور حضور کا قرب پانے کے لیے حضور کی سنتوں کو زندہ کریں. اگر ہم نے اور آپ نے یہ دونوں مشن ہاتھ میں رکھ لیے، ہو سکتا ہے کسی ایک کا عمل کرنا کام آ جائے اور اللہ اپنی رحمت کا یہ فیصلہ فرما دے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا. یہ فیصلے وہاں اس کی رحمت کے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کی نسلوں کو اللہ رب العزت حضور کے اہل بیت، صحابہ اور بزرگان دین کا جو ہے سچا عشق نصیب فرمائیں.